ضروری اعلان یہ ہے، وقت جو کہ اجازت نہیں دے رہا مجھے آگے چلنے کی، ہے نا، لیکن اب کسی بھائی نے مجھ کو یہ پرچہ دیا ہے غالباً مکہ اور مدینہ کے تعلق سے، تو وہ بھی اعلان میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، یہ بھی ضروری ہے۔ یقیناً مکہ اور مدینہ سے محبت اور مسلمان کا اولین شعبہ، یہ ہماری ایمانیات میں سے مکہ سے اور مدینہ سے، خانہ کعبہ اور مسجد نبی سے محبت کرنا، ہے نا۔ لیکن اب بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ گاہے بگاہے ان شہروں کی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ سب یہود و نصارہ کے اشارے پر کیا جا رہا ہے۔ جیسے مصر میں سعودی کے مظالم، یا ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم، اور فلسطین کے مظلومین کے تعلق سے خاموشی سعودیہ کا، اور اسی طریقے سے لا اللہ تعلقی کا اظہار کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے دین کے پہرے دار نہیں ہیں، یہ ساری باتیں دین کے پہرے داری کی طرف اشارہ نہیں کریں بلکہ یہود و نصارہ کے کٹ پتلی ہیں۔ اس کڑی میں جو ابھی حال ہی میں ایسے ہی حالت میں سعودی گورنمنٹ نے مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر میں 10 سنیما ہال کھولنے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہے اس کا احتجاج کریں۔ یہ کسی ساتھی نے یہ پمپلیٹ میرے پاس بھیجا ہے، گھر کا چراغ بجھا ہوا، گھر کے چراغ کی فکر نہیں ہے۔ ہم سعودیہ، وہاں ایک ملک کئی سمندر پار سعودیہ پر ہماری نظر پڑتی ہے، مکہ اور مدینے پر ہماری نظریں پڑتی ہے، ہمارے شہر میں لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس پر ہماری نظریں نہیں، ہمارے مسجدوں کو منہدم کیا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر عورتوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو جو ہے داغدار کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سعودیہ نے فلسطین کی مدد نہیں کی۔ ظالم و ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو، اخبارات کا مطالعہ کرو، اخبارات اب نیوز دیکھیں گے، سعودیہ مدد کرتا کسی کا تو اعلان نہیں کرتا میں نے مدد کیا، دائیں سے کیا تو بائیں کو احساس نہیں ہونے دیتا۔ آپ قریب جا کر کے پوچھو، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ سب سے زیادہ، سب سے پہلے کسی نے اگر فلسطین کی قوم فلسطین کی مدد کی ہے تو واحد ملک سعودیہ ہے، دوسرا نہیں، سعودیہ نے سب سے پہلے تعاون کیا۔ لیکن اب تعاون کا ڈھڈورا تھوڑا پھٹ رہا ہے کہ ہم نے اتنا دیا ہے، اتنی مدد کی، اتنا دال اور نمک دیا، اتنا گوشت دیا، اتنا کیا دیا۔ ہم تو یہاں کوئی چیز مدد کرتے اس کا فوٹوگرافی کرتے، ویڈیو بناتے، ویڈیو بنا کر فوٹو نکال کر کے پوری دنیا میں نشر کرتے۔ نعوذ باللہ، سعودیہ یہ گھٹیا کام نہیں کرتا، دیتے ہوئے فوٹو نہیں نکالتا، فوٹو نہیں بناتا، سامنے والے کا عزت کا بھرپور خیال رکھتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا مصر کے اندر اس کے مظالم، نعوذ باللہ یہ ایک الزام ہے، الزام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ کہا گیا کہ مدینے جیسے مقدس شہر میں 10 سنیما ہال بنانے کا اعلان۔ اب سنیما ہال کا تصور ہمارے ہاں غلط ہے یارو، سنیما ہال کا تصور ہمارے ہاں غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ ابھی تک اس میں گندی چیزیں سنی ہیں، دیکھی ہیں، جانی ہیں، اس لیے ہم اس تعلق سے غلط ہی سمجھتے۔ سنیما ہال کا جیسے نام آتا فوراً گندگی ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ سب گندگی گندے کھیل کھیلے جائیں گے اس سنیما ہال میں۔ حالانکہ یہ موبائل ہے، یہ موبائل یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے، اس کا استعمال اگر صحیح ہے الحمدللہ قیمتی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس کا استعمال غلط ہے تو ہمارے لیے بھاری بھرکم زحمت ہے۔ یہ موبائل ہمیں جہنم تک آسانی کے ساتھ پہنچا دے گا۔ استعمال تو کیا بولیں گے، کوئی اس کے اندر پورنوگرافی ویڈیو رکھتا، سیکسی ویڈیو رکھتا، کوئی تقریریں رکھتا، کوئی قرآن کے جو ہے قرات رکھتا، قصور اپنا قصور اس کا نہیں، قصور اس کا نہیں۔ اب کوئی پورنوگرافی ویڈیو رکھتا، بولے ارے بھائی وہ اس کا موبائل کا رکھنا حرام ہے اس لیے کہ موبائل میں گندے ویڈیوز رکھے جاتے ہیں۔ قصور رکھنے والے کا ہے، موبائل کا قصور نہیں ہے، قصور موبائل کا نہیں ہے۔ مسجد ہم نے بنائے نماز پڑھنے کے لیے، اس کا استعمال نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، قابل مبارکباد ہے۔ اس کا استعمال اگر غلط کیا جائے تو غلطی ہماری نہ کہ اس مسجد کا۔ ایسے سنیما ہال کا قصور نہیں ہے، یہ قبوری، یہ مزاری، یہ گندے اور گھٹیا سوچ رکھنے والے ہمیشہ ان کی نظریں
ان توحید پرست لوگوں پر رہتی ہیں کہ کب موقع ملے اور بدنام کرنے کی کوششیں کی جائے، کب ان کو بدنام کر دیا جائے، لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے. لیکن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، بادشاہت عطا کرنے والا وہ، بادشاہت کا چھیننے والا وہ، سارے نوازشات کا مالک وہ ہے، مختار کل وہ ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ سے جو ہے غریب اور فقیر بنا دے. یہ اللہ کا اختیار ہے. ہم لاکھ کوششیں کر لیں کسی کو بدنام کرنے کی، نہیں کر سکتے. بدنام، ارے ان ملعون زبانوں نے تو نفوس قدسیہ کو نہیں چھوڑا. میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت نبی کے ماموں کو نہیں چھوڑا، آج نبی کے ماموں کو نہیں چھوڑا، صدیقہ عائشہ کو ان زبانوں نے نہیں چھوڑا ہے. ان پر بھی بہتان لگائے گئے ہیں، ان پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں. ایسے الزامات لگے ہیں، لگ رہے ہیں، لگتے رہیں گے. اور الحمدللہ ایسے صحیح لوگ، سچے عقیدے والے، نیک نظریات والے، اچھے نظریات والے ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کا قصور اپنے ہندوستان کا جائزہ لے لو. لاکھوں آپ کو مزارات ملیں گے، لاکھوں بدھ کدے ملیں گے، لاکھوں یہاں پر صنم کدے ملیں گے. آپ کو لاکھوں نہ جانے کتنی کتنی برائیاں آپ کو ملیں گی. لاکھوں شراب کھانے ملیں گے، لاکھوں تھیٹرز ملیں گے، لاکھوں طوائف کھانے ملیں گے. ان تمام گندگیوں پر ہماری نظر نہیں پڑی. ان تمام گندگیوں سے اچھلتے ہوئے ہماری نظر سیدھا جا کر کے سعودیہ پر پڑی. اب اگر کوئی دفاع کرتا تو بولتے ہیں اس کو ریال ملا. نعوذ باللہ، ہم ریال کے حریص نہیں ہیں. ہم ریال لیتے نہیں، بانٹتے ہیں. آؤ قریب ہم بتائیں گے کیا کرتے ہیں. ہم حقیقت نہیں معلوم ہے، ہم بیان کر دفاع کرتے. حق کا ساتھ ہم ہمیشہ دیتے. ہم لیتے نہیں، دیتے ہیں. لینے والے نہیں، دینے والے. یہ مت سوچو کہ شاید ریال ملا ہوگا اس لیے بول لے. نعوذ باللہ، لینے والوں میں سے ہم نہیں، ہماری تاریخ اور ہماری ان لوگوں میں سے نہیں. تو بہرحال تو ایسے ملعون زبانوں سے یہ مقدس ہستیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. اب ان تمام گندگیوں پر نظر نہیں پڑی. وہاں کسی نے سنیما ہال کھولنے کا اعلان کر دیا، اس پر نظر پڑ گئی. اب بچانے چلتے ہیں. اور جن ملکوں میں شراب کے قانونی طور پر شراب بیچنے کے اجازت و پرمیشن دیے جاتے ہیں، وہاں نظریں نہیں پڑتی. جہاں طوائف کھانے وہاں نظریں نہیں پڑتی. ترکی لے لو، وہاں پر جا کر کے دیکھو شراب بیچنے کے پرمیشن دیے جاتے. شراب بیچو. گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ پرمیشن لیتے ہیں اور شراب کھانا کھولتے ہیں تو آپ کے شراب مہنگے بکیں گے. چوری بیچ رہے ہیں تو شراب سستے بکیں گے. یہ میں نے خود نیوز سنا ہے. میں نے دوسرے لوگ سنی سنائی باتیں، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. میں انہی کانوں نے سنا ہے، انہی آنکھوں نے دیکھا، دیکھ کر کے اور سن کر کے میں بیان کر رہا ہوں. وہ نیوز میں نے سنا. تو اب ان پر نظریں نہیں ہیں، ان پر نظریں نہیں ہیں. تو اگر اس نے اعلان کیا تو کیا غلط بات ہے؟ سنیما ہال کھل رہا ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اور کیا اس سے کس کی عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے؟ اسے نہ تو مسجد نبوی کی عظمت پر فرق آئے گا انشاءاللہ العظیم، اور نہ تو خانہ کعبہ کی عظمت میں کچھ کمی آئے گی. ان کے تقدس بحال رہیں گے. ان کی تقدس کی حفاظت کرنے والا عرش پر بیٹھا ہوا رحمان ہے. ہم نہ تو سارے لوگ مل کر کے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی عظمت کو بڑھانا چاہے تو اتنا نہیں بڑھا سکتے، اور گھٹانا بھی چاہے تو اتنا بھی گھٹا نہیں سکتے. اب آؤ میں بتاتا ہوں تو سنیما ہال میں کیا وہاں پلان کیا گیا ہے، جو ہمارے کچھ رفقا نے اس کی نشاندہی کی ہے، اس کی تفصیل اور اس کی تعویلات کیے ہیں کہ سنیما ہال دراصل وہاں جو کھولنے کا اعلان ہوا ہے بنا نہیں ہے. اس میں ماضی کی داستانیں عملی طور پر ایک نمونے کے طور پر قوم سعودیہ کو بتایا اور دکھایا جائے گا. جہاد کیسے کیا جاتا ہے، تلوار زنی ہے، اور یہ دیگر کھیل وغیرہ ہیں، دیگر ماضی کی تاریخ ہے. ان تمام تاریخ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا کہ جہاد ایسے کیا جاتا ہے، تلواریں ایسی چلائی جاتی ہیں، لاٹھی ایسا کھیلا جاتا ہے، کھیل ایسا کھیلا جاتا ہے، نمازیں ایسی پڑھی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ایک نمونے کے طور پر، ایک عملی طور پر، پریکٹیکل کے طور پر دکھائے جائیں گے اسکرین پر. اب پیٹ میں ہمارے کیوں درد ہو رہا ہے؟ اور یہ سازش کر کے اس طرح سے پرچے چھپوا کر کے پوری دنیا میں ڈھڈورے پیٹو کیا کر سکتے؟ ہم یہ سوچ چاہ رہے ہیں کہ سعودیہ میزبانی خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی میزبانی چھوڑ دے. ہماری چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوگا. عرش والے نے ان کو نوازا ہے. موقع ملے گا انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کی تاریخ ہم رکھیں گے. یہ بھی ایک سلسلہ رکھیں گے
یہ بھی شروع سے لے کر کے آخر تک اس کا سلسلہ رکھے گا، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید باندھ کے رکھیے کہ انشاءاللہ العظیم پورے حوالے کے ساتھ براہین دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم ہم تاریخ بھی بیان کریں گے، تاریخ سعودیہ، تاریخ مدینہ اور مکہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ العظیم، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سنیما ہال صرف اور صرف کوئی بھی عمل پریکٹیکل کے طور پر بتانے کے لیے کھولا جا رہا ہے، لہذا کسی کو بدنام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے بھائی کی عزت پر ہمارے زبان کھولنے کی وجہ سے داغ لگتا ہے، اللہ کی قسم اس کے مجرم ہم ہو گئے، لہذا مسلمانوں اپنی زبانوں کو کنٹرول دو۔ یہ رہا سعودیہ، اور سعودیہ کے علاوہ ہم یہاں بھی کہتے ہیں کسی کی عزت پر اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس سے مل رہا، کیا مت دیکھو، دائیں بائیں مت دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، ہمارے اعمال کیسے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لو، انشاءاللہ العظیم صبر ہو جائے گا، تسلی مل جائے گی، پیٹ میں درد نہیں ہوگا، مرچی نہیں لگے۔ اللہ کے واسطے ایسے تمام، اگر ہم میں سے کوئی ایسے ہو جو ایک دوسرے کے عزت پر کیچڑ اٹھا لے، اللہ کے واسطے اپنی زبان کو کنٹرول دو۔ اسلامک طریقہ نہیں ہے یہ، اسلام کے خلاف ہے، سیرت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ ایسے تمام گندے حرکات سے ہم تمام مسلمانوں کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ